ہماری فہرست میں مہمان خصوصی کا نام ہی باقی رہ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو بتا دوں کہ پروفیسر شباب الدین صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ تدریس کی ایک شخصیت کا نام ہے۔ میں نے دیکھا ہے اعظم گڑھ سے دلی تک اور دلی سے حیدرآباد تک کہ غزل کی تدریس میں اگر کوئی شخص سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے تو وہ استاد محترم پروفیسر شباب الدین صاحب کی شخصیت ہے۔ جو شخص غزل کے ابروئے خمدار سے غیسوئے پرپیچ سے اس قدر واقف ہو، جب وہ غزل پر گفتگو کرے گا تو یقیناً گفتگو کو سننے کا مزہ بھی آئے گا۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جناب مائک پر تشریف لے آئیں اور اپنے بہترین کلمات سے ہم سب کو مستفید و مستفیض فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر شباب الدین صاحب مائک پر۔ ڈائز پر تشریف فرما بزم تعمیر ادب کے روح رواں سرپرست محمد اسلم صاحب ایڈوکیٹ، ڈاکٹر ایم نسیم اعظمی اور سامنے کی رو میں بیٹھے ہوئے دانشوران ملت قوم، سب سے پہلے تو میں تخیلات بسمل کے مرتب جناب جاوید اختر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ بسمل صاحب کے بکھرے ہوئے اشعار کو یکجا کیا اور اس کو کتابی شکل میں شائع کر دیا، بلکہ اس کے اجرا کے لیے ایک خوبصورت محفل کا بھی انہوں نے اہتمام کیا۔ اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس رسم اجرا کے موقع پر بڑی رنگا رنگ محفل آراستہ ہوئی اور بسمل صاحب کے کلام کو مترنم آوازوں میں پیش بھی کیا گیا۔ بسمل صاحب کی شاعری پر مقالے بھی پڑھے گئے۔ 2 مقالے ظہیر حسن ظہیر اور آج کے ناظم جلسہ عزیزی دانش اسری صاحب نے ایک خوبصورت مقالہ پیش کیا۔ ان دونوں نوجوان اسکالروں نے، حقیقت یہ ہے کہ دل کو چھو لیا۔ ان دونوں کی تحریریں ایک زمانے سے جب انہوں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا میرے سامنے سے گزرتی رہی ہیں، میں دیکھتا رہا ہوں۔ ان دونوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے قلم میں اسی طرح سے نئی توانائی، نئی قوت وہ بھرتا رہے۔ وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ادب کی جو کرسیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں، یقیناً یہی نوجوان ہیں جو ان کرسیوں کو پر کریں گے۔ بسمل صاحب کی شاعری پر کتاب کے شائع ہونے سے پہلے مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ کتاب کے مرتب ایک دن میرے گھر پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اس پر کچھ اپنے تاثرات کو قلم بند کر دیں۔ مجھے الفاظ تو نہیں یاد لیکن مفہوم یاد ہے کہ میں نے کہا کہ اس وقت تو فرصت ذرا بہت کم ہے اور اگر میں آپ سے وعدہ کر لوں تو آپ ہر ہفتے مجھ کو فون کریں گے، تو اس لیے میں اس وقت وعدہ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسودہ رکھ لیجئے، میں فون کبھی نہیں کروں گا۔ واقعی میں ان کے صبر کی داد دیتا ہوں کہ تقریباً 1 سال تک مسودہ پڑا رہا اور مجھے کبھی انہوں نے فون نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص عزم کا، ارادے کا بہت پکا معلوم ہوتا ہے
اور یہ مجھ سے کچھ نہ کچھ لکھوا کر کے ہی رہے گا۔ چنانچہ ایک دن میں نے اٹھایا اور جب بسمل صاحب کی غزلوں کو دیکھا تو تجسس بڑھتا گیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی پیدائش 1939 کی ہے، یعنی بسمل صاحب غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات آزاد ہندوستان میں ہوئی۔ غلام ہندوستان سے لے کر آزاد ہندوستان تک ہندوستان نے بڑے نشیب و فراز دیکھا۔ اردو کی نہ جانے کتنی تحریکیں پیدا ہوئیں اور دم توڑ گئیں۔ تو ایک لمبا سفر بسمل صاحب نے کیا، لیکن اس سفر میں ادب کی جو تحریکیں رہیں، سن 36 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے، 1857 کے بعد علی گڑھ تحریک اپنے پورے عروج کے ساتھ علم و ادب کی خدمت کر رہی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ جدیدیت کی تحریک شروع ہو گئی۔ جدیدیت تحریک کہیے چاہے رجحان کہیے، یہ ایک دور شروع ہو گیا، پھر ماں بعد جدیدیت کا دور آیا۔ تو تمام دور بسمل صاحب نے دیکھا، لیکن ان کی تعریف اس لیے کی جائے گی کہ وہ کبھی کسی تحریک سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی شاعری کا جو مقصد قرار دیا تھا اس پر قائم رہے۔ ادب دو طرح کا، اگر ہم ادب کو موٹے طور پر خانوں میں تقسیم کریں تو ہم اس کو دو خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ بحث بڑی پرانی بھی ہے، ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی، اور یہ بحث آج بھی چل رہی ہے۔ 1857 کے بعد ادبی دنیا میں بھی ایک انقلاب آیا، اور اس انقلاب کے روح رواں سر سید علیہ رحمہ تھے، ان کے رفقائے کار تھے۔ حالی نے کمان سنبھالی اور انہوں نے سب سے پہلے آواز لگائی کہ اب اردو شعر و ادب میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ اگر اردو شاعری اپنی عمارت میں ترمیم نہیں کرے گی تو یہ عمارت زمیں بوس ہو جائے گی۔ سر سید تحریک یا حالی کی آواز پر لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور لوگوں نے تائید بھی کی۔ بہرحال حالی نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ سنایا تھا، چنانچہ حالی کی آواز میں آواز بنانے والوں کا ایک سلسلہ، ایک قافلہ چل پڑا، اور آج ادب جس موڑ پر کھڑا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ادب ہمارے دلوں کی بھرپور ترجمانی کر رہا ہے، ہماری زندگی کے سچے اور تلخ حقائق کو پیش کر رہا ہے۔ غزل جس کا کہا گیا کہ دامن بڑا تنگ تھا، غزل نے بھی اپنا دامن کشادہ کیا، پھیلایا، اور زندگی کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں، جتنی زندگی کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، زندگی کے جتنے نکات ہو سکتے ہیں، تمام چیزوں کو غزل نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنے دامن میں جگہ دی۔ بسمل صاحب اسی قبیل کے شاعر ہیں، یعنی شاعری انہوں نے کی تو شاعری برائے شاعری نہیں بلکہ ان کی شاعری تعمیری ہے، اور انہوں نے تعمیر کے پہلو کو کبھی چھوڑا نہیں، چاہے ہوا جیسی بھی چلتی رہی ہو، ترقی پسندی کی تحریک رہی ہو یا جدیدیت کی تحریک رہی ہو یا ماں بعد جدیدیت کی، انہوں نے ہمیشہ اپنے مقصد کو پیش نظر رکھا۔ اور زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا عہد سائنس کا عہد ہے۔ اگر ہم کسی معمولی طالب علم سے سوال کریں کہ آج کے عہد میں ہمیں کس طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے تو لوگ آنکھ بند کر کے یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر کے ہم زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بن سکتے ہیں، اور
ادب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ادب کا کوئی درجہ متعین نہیں کرتے، لیکن سچائی یہ ہے اگر آپ غور سے اس موضوع پر سنجیدگی سے غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے بے شک سائنس نے بہت ترقی کی ہے اور سائنس نے زندگی کے بڑے مسئلوں کو حل بھی کیا ہے، اس کی بخششوں کو اور اس کی کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان اور مشین میں فرق ہے۔ سائنس ہم کو مشینوں کی طرف لے جا رہی ہے، ہم کو کمپیوٹر بنا کر کے، روبوٹ بنا کر کے سماج اور سوسائٹی میں پیش کرنا چاہتی ہے، لیکن ادب دل کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرتا ہے، ہمارے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس اچھا مکان ہے، اچھی سوسائٹی ہے، دھن دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن ہم کو اپنے بستروں پر نیند نہیں آتی، ٹینشن کے شکار ہیں۔ ٹینشن کس نے دیا ہے؟ اسی سائنس نے دیا ہے، اور نیند کی گولی کھا کر بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہمارا شاعر جب یہ کہتا ہے سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا، تو اس بے خوابی کا علاج سائنس کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج ادب کے پاس۔ جب ہم کسی طرح کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں، کسی طرح کے غم سے دوچار ہوتے ہیں، اور جب ہماری کوئی دلجوئی کرتا ہے تو ہمیں تسلی ہوتی ہے اور جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو سائنس نے جہاں بہت کچھ دیا ہے، وہیں پر یہ پیچیدگی بھی دی ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک ہلچل، ایک ٹینشن پیدا کر دیا ہے، ایک ایسا درد جس کا کوئی علاج نہیں۔ غالب کہتا ہے زیست سے طبیعت، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ تو صحیح معنوں میں انسانی جذبات و احساسات کی آبیاری ادب کے دامن میں ہو سکتی ہے، اور اس کو ہمارے شعراء، ہمارے ادبا نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام شعراء کو، ان ادیبوں کو جو زندگی کے ان عظیم مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ادب تخلیق کر رہے ہیں، اور ہم احسان مند ہیں اپنے ان بزرگوں کا جنہوں نے ادب کی رہگزر کو روشن کیا ہے اپنے خون جگر سے، جن میں ہم بسمل انصاری صاحب کا بھی شمار کرتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایک بات اور اس موقع پر میں عرض کرنا چاہوں گا، اشارہ کیا ہے، سیاسی ہوائیں کچھ ایسی چل رہی ہیں کہ اردو کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، لیکن اردو والے مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ اردو کا چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا، یہ روشن ہی رہے گا۔ جو لوگ اردو زبان اور ادب کو بیکار کی چیز سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انگریزی بغیر پڑھے ہم دنیاوی ترقی نہیں کر سکتے، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہماری اردو زبان جس میں ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا ادب ہے، ہماری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے، ہماری تاریخ ہے، اگر ہم نے اس زبان کو فراموش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کتنے بڑے خسارے میں جائیں گے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اردو زبان و ادب کا دامن بہت مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور آج دنیاوی ترقی میں بھی وہ لوگ جو پورے انہماک کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اردو کے ساتھ سفر کر رہے ہیں،
ان کے لیے ترقی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور لوگ سول سروسز میں بھی جا رہے ہیں اردو زبان کو پڑھ کر کے، اور ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہو رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے مکمل کیا جائے، آدھا ادھورا نہ کیا جائے۔ تو میں بزم تعمیر ادب اردو کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت محفل آراستہ کی اور بسمل انصاری صاحب کے کلام کا مختلف زاویے سے یہاں پر جائزہ پیش کیا گیا۔ غزل کی شاعری 2 مصروں کی شاعری ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ 2 مصروں میں بڑے سے بڑی بات کہنا یہ فنکاری کا کام ہے، اسی لیے غزل کی زبان رمز و ایما کی زبان ہوتی ہے، اشارے اور کنائے کی زبان ہوتی ہے۔ اشارے اور کنائے میں غزل دریا کو کوزے میں بند کرتی ہے، یہی غزل کا آرٹ ہے، غزل کا فن ہے۔ ہمارے استاد محترم پروفیسر اعلی احمد سرور صاحب نے کہا ہے کہ غزل چاول پر قل واللہ لکھنے کا آرٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بسمل سعیدی صاحب بسمل انصاری صاحب اس آرٹ کے ماہر تھے، انہوں نے بڑی کامیاب غزلیں کہی ہیں۔ میں تو اس قدر متاثر ہوا کہ بزم شبلی جو میں پرچہ نکالتا ہوں، میں نے اسی سال ان کی 3 غزلیں اس پرچے میں شائع کی۔ اس کے بعد پھر کلام میرے ہاتھ نہیں آیا۔ البتہ ایک درخواست اور بھی ہے جاوید اختر صاحب سے اور بزم تعمیر اردو سے کہ یہ ایک چھوٹا سا فنکشن جس میں 2 مقالے ظہیر حسن ظہیر اور دانش اصلی صاحب کے پیش کیے گئے اور چند مضامین مختصر اس مجموعے میں شامل ہیں، اس سے بسمل انصاری صاحب کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس کا بھرپور مطالعہ کیا جانا چاہیے، اور اگر اس پر 2 روز کا سیمینار منعقد کیا جائے اور پھر ان کی غزلوں کا، ان کی نظموں کا، ان کے دیگر اشعار کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے، نئی نسل کو واقف کرایا جائے کہ ہمارے آبا اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی شاعری میں کس طرح زندگی کا تصور پیش کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ کارآمد ہوگا۔ یہی سچی خراج عقیدت بسمل انصاری صاحب کے لیے ہوگی اور اس سے ہمارے ادب کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے کارناموں کو منظر عام پر لائیں اور نئی نسل کے ہاتھوں تک اس کو پہنچائیں۔ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو تاریخ ہم کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک چھوٹی سی نشست میں جس طرح سے بسمل انصاری صاحب کو یاد کیا گیا ہے، ایک نیک فعل ہے، اچھی شروعات ہے، اور یہ شروعات آگے بڑھے گی، اور یقیناً ہم ایک ایسے سیمینار میں ان کی ادبی اور شعری فتوحات کا جائزہ لیں گے اور مختلف دانشوروں کو ہم متاثر کریں گے۔ میں پلٹ رہا تھا صفحات، ابوالکلام قاسمی نے کہا کہ میں ان سے کبھی ملا نہیں، میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کلام دیکھ کر کے مجھے ایسا لگا کہ کلام میں خوبی ہے، زندگی ہے، جان ہے، اور ایسے شعراء کے کلام کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بسمل انصاری صاحب مئو میں رہ گئے اور یہاں کی شعری نشستوں میں اور یہاں کے چھوٹے چھوٹے مشاعروں میں اپنا کلام سناتے رہے۔ اگر یہ کتاب منظر عام پر نہ آتی تو ان کا کلام ضائع ہو جاتا اور اس سے نئی نسل کو واقفیت نہیں ہوتی۔ اب اس کا دائرہ بڑھے گا اور اردو دنیا میں ان کے کلام کی شہرت پہنچے گی اور دنیا دیکھے گی کہ مئو شہر کا رہنے والا شاعر زندگی کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے، اور زندگی کے صحیح بات تو یہ ہے کہ زندگی اور موت کا فلسفہ اس پر بہت لکھا گیا ہے، اور میں بسمل انصاری صاحب کو کوئی فلسفی شاعر نہیں مانتا ہوں، اور وہ فلسفی شاعر ہیں بھی نہیں، نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کہیں کہیں حیات اور موت کا فلسفہ انہوں نے
बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। जिंदगी बड़ी रियाकार है, धोखेबाज है, मक्कार है, इसने हमेशा इंसान को धोखा दिया है। मौत इसके बरक्स सच्ची है, खरी है। आज तक मौत ने किसी को धोखा नहीं दिया। किसी ने मौत का शिकवा ये नहीं किया कि मौत ने हमको धोखा दिया, जिंदगी ने धोखा दिया। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो जब तक हम ऐसे बुजुर्गों का कलाम नहीं पढ़ेंगे और ये नहीं देखेंगे कि जिंदगी को किस जाविये से देखा गया है, किस जाविये से परखा गया है, आज की दुनिया मसलहत का शिकार है और हर शख्स रियाकारी का चादर ओढ़कर चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाए फिरता है। ये पता नहीं चलता किसके दिल में क्या है, लेकिन हमारे शोरा, हमारे फनकार दिलों में झांकते हैं और दिल की गहराइयों में जो कुछ मौजन होता है उसको बाहर ले आते हैं और शेर के कालिब में पेश करते हैं। तो इन्हीं शायरों में बिस्मिल अंसारी साहब का शुमार होता है। जिस कदर हम उनकी शायरी पर गौर करेंगे, जिस कदर उसका मुताला करेंगे, नए नए पहलू उसमें से निकलते रहेंगे, बरामद होते रहेंगे। इसलिए उनकी शायरी का मुताला वो यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि मैं समझता हूँ कि यहीं से उसका आगाज़ होता है, ये सफ़र शुरू होता है और ये सफ़र आगे तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जिस दिल जमई के साथ और जिस खुलूस के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी शिरकत से इस प्रोग्राम को जो चार चांद लगाया है और जिस तरह से यहाँ पर उनका कलाम जिन हजरात ने पेश किया है अपनी आवाज़ों में और जिन लोगों ने उन पर मकाले पढ़े हैं, सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शबाबुद्दीन साहब जो अपने तासुरात का इजहार फरमा रहे थे।